السلام علیکم۔ دنیا کی چھت دیوسائی سے میں ہوں ابرار حسین استوری، اور ناظرین اس وقت ہم دیوسائی کے اسٹارٹ میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ شیوسر لیک میں ہم انٹری پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر جو خوبصورت مناظر ہیں اس سے ہم جہاں پر لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں پر اس حوالے سے آپ کو بھی جو ہے آگاہ کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست ہیں عبدالوہاب، جنہوں نے میزبانی کے فرائض انجام دیے، اور میں ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد سے آیا ہوں۔ تو یہاں پر آ کر جب میں استور آیا تو وہاب یہاں پر دنیا ٹی وی سے وابستہ ہیں، استور میں میرے بچپن کے دوست ہیں اور صحافتی کلیگ رہے ہیں۔ استور میں ہم نے دونوں نے ساتھ صحافت شروع کی تھی، کراچی میں ہم ساتھ رہے تھے، اور پھر جب میں اسلام آباد چلا گیا اور یہ یہاں پر استور میں ہے، اور میں نے جب ان کو کال کیا کہ میں استور پہنچا ہوں تو یہ یہاں پر داسکرم میں تھے، دیوسائی جو بیس کیمپ ہے۔ اور یہاں سے پھر جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو وہاب صاحب جو ہے وہ فوراً استور پہنچے، اور دوسرے دن میں نے ان کو کہا یار کہ ہم نے دیوسائی جانا ہے، داسکرم جانا ہے دیوسائی۔ تو وہاب نے موٹر سائیکل میں جو ہے وہ ٹینکی فل کر دی پیٹرول، اور اپنا بیگ اٹھایا اور مجھے کہتے ہیں کہ اپنا بیگ اٹھاؤ اور چلیں۔ پھر ہم دونوں نکلے، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا، ہم داسکرم جس طرح میں اپنے گاؤں کی جس طرح ہم نے ویڈیوز کی، میں اور وہاب نے مل کر، اس کے بعد ہم آج دیوسائی آئے۔ اور جب ہم وہاب دیوسائی کے لیے چلم سے نکل رہے تھے تو ہمارے کچھ اور دوستوں نے بھی آنا تھا، عاقل استوری ہیں صحافی، اس کے بعد رضوان ہے، اور فدا علی ہیں جو ہے صحافی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، انہوں نے بھی آنا تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، اور وہ بعد میں آئیں گے۔ اور آج ہم نے رات دیوسائی میں اسٹے کرنے کا پلان کیا ہوا میں اور وہاب نے۔ تو وہاب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا، آپ کی مہمان نوازی کا۔ 2.5 سال بعد جب میں اپنے گاؤں آیا ہوں، آپ کی محبت نے آج تو دیوسائی کی نسین وادیوں میں مجھے جو ہے خوب سیر کرایا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں وہاب، یہ وہ جو جگہ ہے، آپ ناظرین کو بھی بتا دوں دیوسائی کی، یہاں پر بیشتر اوقات لوگ تصاویر بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم نے زندگی داسکرم میں گزاری، مگر اس مقام پر میں کبھی نہیں آیا تھا۔ اور پھر جب ایک تصویر وہاب ہم نے جب دیکھی تھی، یہاں پر ایک خاتون کی چادر لیے ہوئے اور اپنے بیگ کے ساتھ جو ہے اس جھیل کا اس کا منظر تھا، اور اس تصویر کو اتنی، میں کہتا ہوں اس تصویر جیسی، خاص طور پہ اس خاتون نے تصویر کا جو اس کا انداز تھا وہ بہت اچھا تھا، اور اس کا جو ویو آیا تھا اس دیوسائی جھیل کا۔ اور یہ جو جھیل ہے دیوسائی کی، میں اپنے ناظرین کو وہاں بتانے لگا ہوں کہ دل بنا ہوا اس جھیل کا، اور کچھ اس جھیل کے حوالے سے معلومات بھی ہم لیتے ہیں۔ وہاں ایک تو دیوسائی کیوں کہتے ہیں، سب سے پہلا یہ میرا سوال ہے آپ سے، اور اس جھیل کی کیا خاصیت ہے، اور اس جھیل کو شیوسر جھیل کہتے ہیں، شیوسر سر کہتے ہیں۔ شیوسر یعنی شیو کا مطلب ہماری مقامی شنا زبان میں شیو کا مطلب اندھا یعنی بلائنڈ، اور سر کا مطلب جھیل یعنی لیک، اس کا مطلب یہ ہوا شیو سر یعنی اندھی جھیل یا پھر بلائنڈ لیک کا جو ہے اس کا تصور ہے۔ اور دیوسائی جس کو جنات کی یعنی دیو کی سرزمین کہا جاتا ہے، دیو کا مطلب جنات اور سائی کا مطلب ان کا مسکن ہے۔ تو وہاں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائے گا اس دیوسائی کے حوالے سے کیا معلومات آپ کے پاس ہیں، جس طرح مجھے راستے میں بڑی چیزیں گائیڈ کر رہے تھے، کچھ جھیلوں کا آپ بتا رہے تھے، اور کچھ پھولوں کا آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پر اتنے ہیں، اور یہاں پر مچھلیوں کا بھی ذرا ذکر کریں دوستوں کو ہمارے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے سب سے پہلے میزبانی کی بات کی، تو میزبانی کرنا کوئی ہم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہم جب کیپٹل کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگ ہماری میزبانی کرتے ہیں، تو یہاں ہمارا فرض بنتا ہے۔ دوسرا، آپ نے دیوسائی کے بارے میں پوچھا، آپ نے خود دیوسائی کے حوالے سے میرے خیال میں بہترین ایک تجزیہ۔ دیو جو لفظ ہے شنا بھی ہے، اردو بھی ہے، اور جو سائی ہے ان کا مسکن یعنی رہنے کی جگہ، دیو مالا کی سرزمین یعنی دیو اور پریوں کا مسکن ہی کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی شیو سر لیک کی بات کی تو شیو یعنی شنا زبان کا لفظ ہے، یعنی اس کو ہم شنا میں جو عام ایک دوسرے کو بولتے ہیں، جس کی ایک آنکھ اگر نہیں ہے، ایک آنکھ ڈیمیج ہے، ایک صحیح ہے، تو اس کو ہم شیو بولتے ہیں، یعنی اندھا، ایک آنکھ سے اچھا اندھا۔ وہاں یہ شیو سر کیوں کہتے ہیں، اس کی تو کوئی وجہ ہوگی نا؟ شیو سر کی، ہاں یہی ہسٹری بتاتا ہوں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہم نے جو اپنے یہاں پہ ہسٹری لیے بڑوں سے، ان کا کہنا ہے کہ اس کا جو پانی کا اخراج ہے، جس کی آنکھ ہوتی ہے، دیکھو کہیں بھی لیک ہوتے ہیں تو اس کا پانی داخل ہونا اور اخراج ہونا پتہ چلتا ہے، اس کی اس آنکھ کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہی اس سے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس جھیل کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے یہ نہیں پتا، اور یہاں سے جاتا کہاں یہ بھی نہیں پتا۔ مختلف یہ روایات دیکھنے کو ملتی ہے، یقین مانے، یہ دیکھیں وہاں کی بات مختلف روایت ہے
बस हमारा एक साथी उधर गया था किनारे में, ये अब अगर दिल के आखिरी जो कोना लगता है ना, कोने की जी, तरफ जी, पानी उस का तरफ। इखराज होता है, जी, जी, होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल, लेकिन उस मिकदार में नहीं है ज़्यादा, लेकिन होता हुआ वहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में जो इसका दाखिली कहाँ से पानी कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं, लेकिन ये मिकदार न बढ़ रही है न कम हो रही तो है। मतलब वहाँ इसकी जो मतलब गहराई ये है 130 फीट है, गहराई 130 30 फीट फीट है। है। तो यहाँ पर वहाँ मुझे ये बताएँ ना, अगर इतनी गहराई है, अच्छा एक और मैंने रिवायत सुनी है अपने बड़ों से कि माज़ी में कहा जाता है कि यहाँ पर एक नीचे जो ये शेव शर का जो कांसेप्ट है, मैंने जहाँ तक सुना है, यहाँ पर सेंटर में एक जगह है जहाँ पर जिस तरह हम चश्मा उबलता है नीचे से, कहते हैं वहाँ पर वो निकलता है और वहाँ पर कोई जा भी नहीं सकता, कश्ती भी नहीं जाती है। और माज़ी में एक रवायत ये भी है इस झील के अंदर कि बहुत साल, मतलब कोई 200-300-400 साल पहले की बात है कि यहाँ पर कोई फ़ौज यहाँ पर आकर सर्दियों के टाइम पे जब यहाँ पर आई, और उसके बाद जब सर्दियों में आती हैं तो जिस तरह वहाब ने कुछ दिन पहले, पहले मैं वहाब वाली बात बताता हूँ। ये झील अभी तो आपको पानी नज़र आ रहा है। मुझे ये हमारे दोस्त से हैं, हमारे रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं, इब्राहिम एडवोकेट ने इनकी वो वीडियो शेयर करके इनको बड़े कमेंट्स भी लिखे थे, बड़े मज़ा आया। तो वहाँ इस झील में आए और उस वक्त ये झील बर्फ़ से मुकम्मल तौर पर जमी हुई थी, और वहाँ आपने उस बर्फ़ के जो है, बल्कि मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर भी लगा के दिखा देता हूँ। ये वो तस्वीर है जो वहाब ने इस झील के अंदर घुस के बर्फ़ तोड़ा और नंगे पैर इस ठंड में, यकीन माने इतनी सर्दी है यहाँ पर जो है देवसाई के अंदर, उसके बावजूद वो रुख दिखा रहे थे। तो ये जो पूरी झील है दोस्तों, ये पूरी झील बर्फ़ से जम जाती है सर्दियों में। तो बिल्कुल। अब ये पूरा जब जम जाती है तो यहाँ पर पूरा एक मैदान लगता है। तो कहा जाता है कि कोई फ़ौज थी या कोई ग्रुप था, उनकी सारी जो लोग थे वो जब यहाँ से रवानगी उनकी जारी थी तो यहाँ पर आके उन्हें लगा कि ये मैदान है तो यहाँ पर स्टे किया जाए। तो उस वक़्त कहा जाता है यहाँ पर उन्होंने स्टे किया, शायद 1 दिन किया हो, 2 दिन किया हो, 4 दिन किया हो, ये इतना आइडिया मुझे नहीं, लेकिन उन्होंने स्टे किया। और जब वो आग लगाया और वो बैठे, तो जब लोग बैठते हैं तो आपको पता है बर्फ़ फिर पिघलना शुरू हो जाती है। और कहा ये जाता है, ये रिवायत है, मैंने बहुत अक्सर सुना है। ये फिर हकीकत है। ये जो झील है, इसका जो बर्फ़ था, जो लोग बैठे हुए थे, ये झील का जो बर्फ़ था वो टूट गया और वो सारे जितने उनका जो काफ़िला था, वो सारा इस झील में जाकर डूब गया। और कहा जाता है कि वहाँ पर जो सेंटर में जो जिसको ब्लाइंड लेक का नाम दिया जाता है, आँख है, वहाँ पर कश्ती भी नहीं जाती है और वो एक गोल चक्कर है, अगर वहाँ पर कोई कश्ती भी चली जाए तो वो फिर नीचे चली जाती है, मिलते नहीं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कश्ती है वहाँ? नहीं, यही वजह है कि यहाँ पर कोई कश्ती नहीं है, वरना इतनी बड़ी झील और इतनी खूबसूरत जगह में झील हो और कश्ती ना हो। हालांकि इतनी बड़ी होटल इंडस्ट्री यहाँ पर बनाई गई है, कैंपिंग होटलिंग, क्या इतना कुछ देखें, वो कोने पे यहाँ पर होटलिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर झील के साथ कश्ती नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर कश्ती नाकाम है मुमकिन तौर पर। ऐसा तो ही है। इसी वजह से तो वहाब से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। वहाब, ये तो मैंने बहुत सारी मालूमात मैंने बता दी, आप कुछ बता रहे थे वो 22 झीलों वाली बात दिवसाई के अंदर, तो वो बताएं ज़रा। ये दिवसाई के आप अभी हम जिस शेवसर लेक पे मौजूद थे, यहाँ तक तो सियाहों के लिए रसाई है। आप इसी जो हमारे लेक के किनारे के साथ 1-2 घंटे का सफ़र करेंगे तो 2 लेक इसी के साथ है और इससे बड़े हैं, और आपके जितने भी यहाँ पे आपके वाइल्ड एनिमल है, जिसमें ब्राउन बियर है, अच्छा दूसरे यहाँ के बर्ड्स हैं, जितने परिंदे हैं, वो ठिकाना उस लेक के ऊपर है। अच्छा, बाकी फिर इसके दाएं बाएं इतराब बल्दिस्तान अस्तोर के जितने नाले टच होते हैं यहाँ मकाई आबादी, इन सब का नक्शा आपको गूगल में मिल जाएगा 22 लेक का, लेकिन इन सब तक रसाई नहीं है। आप जब हमारी इसी राइट साइड की पहाड़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो दास बाला का और दास पाइन का नाला आएगा, इस एरिया में 10 से 11 लेक है। अच्छा, फिर उस तरफ आपके बुबिन साइड पे नाला टच होता है यहाँ पे, फिर उस तरफ पे आपका शतुम का साइड है, फिर इस तरफ बुलजिल टॉप गुलतरी वाली साइड, ये पूरी दुनिया है दिवसाई। आपका जो नेशनल पार्क का एरिया है जो 3000 स्क्वायर पे है, लेकिन उसके अलावा भी तो पूरा दिवसाई है ना, इससे बड़ी दिवसाई उसको कहा जाता है। असल ये बड़ी नहीं है, इससे ये पीछे छोटी जो दिवसाई है। ये छोटी है, वो उससे बड़ी है, आगे वाली जो है वो नेशनल पार्क में उसका रुतबा कम है, लेकिन एक बड़ी दुनिया है। अब वहाँ तक लोग नहीं जा रहे हैं, रसाई अब मुर्जा कैम्प की तरफ जाके ओपन नहीं है सियाह, मुर्जा कैम्प की तरफ गुलतरी आम पब्लिक लोग जाते हैं। अगर सियाह को ओपन करेंगे यहाँ से मिनमर्ग की तरफ, तो ये एक रूट है, फिर लोग ये देख अच्छा, के मिनमर्ग के लिए यहाँ यहाँ से से जा रास्ता सकते जाता है, गुलतरी के लिए बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल रास्ता बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये वहाब बता रहे थे
کہ یہاں پر اتنی ساری جھیلیں جو لوگوں کی جہاں تک رسائی نہیں ہے، صرف یہ شیو سر میں آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں لوگ۔ تو 22 جھیلوں کا وہاں نے آج تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ وہاں نے اس شیو سر جھیل کے ساتھ مجھے بھی وہاں پہ یقین مانو آج پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کوئی 2-3 جھیلیں ہیں اور اس سے بڑی جھیلیں ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ جنگلی حیات وہاں پر ہیں، اور وہاں پر خاص طور پہ جو ریچ براؤن بیئر جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر ہیں، برڈس وہاں پر ہیں۔ اور یقیناً یہ اتنا خوبصورت منظر جب آپ کو دیکھیں، آپ کے پیچھے نظر آ رہا ہے یہاں پر بیک پہ ہمارے جھیل ہے، جھیل کے ساتھ پہاڑی ہے، پہاڑی کے ساتھ برف ہے، برف کے ساتھ جو ہے پہاڑوں کے اوپر برف نظر آ رہی ہے سفید، اور پھر اس کے اوپر آسمان بادل ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ ہمارے سامنے۔ لیکن آپ دیوسائی کو جس طرح یہ بتا دوں آپ کو کہ دنیا کا سب سے اونچا میدان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، یہاں پر آپ چل چل کے یہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے، اور اتنا خوبصورت منظر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ دیوسائی جھیل میں شیو سر جھیل میں شیو سر میں جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں، اور وہاں شاید ہمارے ناظرین کو ہم نے کچھ ویڈیو زیادہ لمبی کر دی، مزید تفصیلات بھی اور کچھ یہاں کے ایشوز بھی ہم انشاءاللہ اگلے جو ویلاگ ہے اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ہم آگے دیوسائی جھیل کے اس والے کونے میں جا کے بھی ہم انشاءاللہ ایک ویلاگ کریں گے، دیوسائی جھیل کا یہ جو منظر ہے اس کے قریب بھی ہم جائیں گے۔ اور میں وہاں آپ نے جو برف کے دوران جب برف تھی جمی ہوئی تھی اس ٹائم آپ پانی میں گئے تھے، اس بار یا تو آپ خود پانی میں جاؤ گے یا تو میں دھکا دے کے آپ کو اس پانی میں ڈالوں گا، تو یہ میں نے آج چھوڑنا نہیں ہے، وہاں کوئی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ اس جھیل کا خوبصورت جو نظارہ ہے، اس سے لوگ وہاں ویسے بھی جو ہے وہ ایک ٹریولر ہیں، یقین مانے وہاں پہ ایک ایسی شخصیت ہیں، ان کو آپ کہیں دن ہو یا رات ہو کہ وہاں پہ ہم نے گھومنے ادھر جانا ہے، گھومنے ادھر جانا ہے، بس وہاں موٹر سائیکل کو کک مارتے ہیں، بیگ اٹھاتے ہیں، سامان اپنا انہوں نے شاید پہلے سے رکھا ہوتا ہے اور یہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور آج اسی محبت بری ان کا اس خلوص اور اس شوق کے باعث آج میں وہاں کے ساتھ دیوسائی میں ہوں، اور دیوسائی کے انٹری پوائنٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور اب ناظرین ہم اس سے آگے جائیں گے اور اس حوالے سے بھی جو ویڈیوز بنائیں گے اس سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔